مدینے میں تھے امام مالک بھی اور یہ بادشاہ وقت بھی ابو جعفر منصور. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ وقت کو کہا. توجہ ہے، بادشاہ وقت سے بات کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے نا، بادشاہ وقت سے، کیونکہ وہ اتھارٹی میں ہوتا ہے، وہ پاور میں ہوتا ہے، اس کے پاس حکومت ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا روپ ہوتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کے لیے کیا کہا، یا امیر المومنین لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد. ٹھہر، سن یہ بات، تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں کھڑا ہے؟ تو مدینے میں کھڑا ہے، اپنی آواز کو پست کر، یہ تیرا محل نہیں ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ تیرا محل نہیں ہے، یہ تیری بادشاہت کی جگہ نہیں ہے. یہاں آواز کو ایسا کر کے بات کر. لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد. تجھے پتا نہیں ہے رب نے قرآن میں ادب سکھایا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ کیا کرو. تو اس بات سے پتہ لگا امام مالک بھی عقیدہ یہی رکھتے تھے، سرکار جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہو جاتے. آگے بھی بات ہوئی، سبحان اللہ. آپ نے فرمایا یاد رکھ لو، یہاں پر آئے ہو، حاضری دینے کے بھی آداب ہیں، بیٹھنے کے بھی آداب ہیں، یہاں بولنے کے بھی آداب ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ادب کا کہا نہیں، ادب کر کے بھی بتایا. کتابوں میں آتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے 40 سال کا عرصہ، انسان کی ایک زندگی گزر جاتی ہے، زندگی کا ایک حصہ گزر جاتا ہے، جوانی گزر جاتی ہے، اب تو بڑھاپے میں آ جاتا ہے. 40 سال کا عرصہ امام مالک نے بیٹھ کے حدیث پڑھائی. کتنا عرصہ؟ بولیے کتنا؟ اب دیکھیے آواز آتی ہے نا، آواز آ رہی ہے نا، ورقہ پلٹنے کی. یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے مسجد میں پلٹ رہا ہوں، گناہ تو نہیں ہے نا، گناہ نہیں ہے نا، اتنا تو مسئلہ آپ کو بھی پتا ہے. اگر میں مدینے میں بیٹھ جاؤں وہاں پر ایسے ورقہ پلٹوں کہ گناہ تو یعنی اس کتاب کے پلٹنے کا گناہ نہیں ہے، تو میں قرآن کا پلٹوں، یعنی قرآن کا پلٹوں وہ گناہ نہیں، کسی اور کتاب کا کیا گناہ ہوگا؟ قرآن سب سے بڑی کتاب ہے. سامی نذیر وقار کتنا عرصہ پڑھائی حدیث پاک؟ کتنا؟ امام مالک جیسے بندے نے، آج کے ملا کی بات نہیں کر رہا جسے 2 لفظ بھی نہیں آتے، وہ رسول کریم کی شان کو تولتا ہے. امام مالک کا رتبہ دیکھو، ان کا علم دیکھو، ان کا مقام دیکھو، ان کی شان دیکھو. 40 سال مدینے میں بیٹھ کے حدیث پڑھا رہے ہیں، کسی نے ورقہ پلٹنے کی بھی آواز نہیں سنی. کسی نے کہا کیوں؟ فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے رب ادب سکھاتا ہے، اس شہر کا ادب سکھاتا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے. سامی نذیر وقار ابو جعفر منصور خلیفہ ہے وقت کا. اس نے امام مالک سے سوال کیا. اس نے کیا؟ امام مالک سے سوال کیا. سوال کیا کیا؟ اس نے کہا استقبل القبلہ ام استقبل رسول اللہ. توجہ چاہوں گا، 1200 سال پہلے کس سے سوال ہوا؟ یہ سوال یاد کر لیں، کس سے سوال ہوا تھا؟ امام مالک سے سوال ہوا. وقت کا بادشاہ سوال کر رہا ہے، میں دعا مانگوں، کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا روضہ رسول کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں؟ توجہ ہے، میں کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا روضہ رسول کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں؟ اب آپ سمجھ جائیں جو امام مالک نے جواب دیا وہ کن کا جواب ہے، اور اگر دوسری پارٹی سے پوچھا جاتا تو وہ کیا کہتی؟ توجہ ہے، دوسری پارٹی سے پوچھا جاتا تو وہ کیا کہتی؟ جی کعبہ کی طرف منہ کر کے مانگو نا، کعبہ کی طرف منہ کر کے مانگو. امام مالک سے جب یہ سوال ہوا فرمایا لیما، کیوں؟ لیما تصرف وجہ کا انہو، اے امیر المومنین اپنا چہرہ روضہ رسول سے کیوں پھیرتا ہے؟ تیرے اور میرے باپ آدم کی توبہ کا جب وسیلہ وہ بنے تو کیوں
پھیرتا ہے. امام مالک نے جواب دیا. اب پتہ لگا اگر میں کہہ سکوں مجھے اجازت دیں اگر یہ بات کرنے کی. 1200 سال پہلے بھی بریلوی فکر کا ایک شخص امام مالک موجود تھا. پتہ لگا بریلوی فکر یہ آج کی نہیں ہے, یہ 1200 سال 1300 سال پہلے کی فکر موجود ہے. امام مالک نے عشق رسول میں ڈوب کے جواب دیا. فرمایا کیوں پھیرتا ہے اپنا چہرہ؟ تیرے باپ آدم, میرے باپ آدم کا وسیلہ رسول ہی تو بنے. مانگنی ہے دعا تو رسول کریم کے چہرہ کی طرف, ان کے روضہ انور کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگ رب سے. امام مالک نے جواب دیا اور یہ آئمہ نے بات کو نقل فرمایا.